بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے رحمان اور رحیم کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو باعث خلقت کائنات بھی اور اشرف موجودات بھی ہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مقبوله الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، شکر خدا تبارک و تعالی کہ کل کے بعد سے آج تک خدا نے نعمت حیات کے ساتھ سرفرازی عطا فرمائی، اہل قبور میں شامل نہیں کیا، زندوں میں شامل کیا اور زندہ ضمیروں میں شامل کیا۔ اس کا احسان ہے کہ نہ کافر قرار پائے اور نہ مشرک، اس کی توحید کا اقرار کرنے والوں میں شامل کیا گیا۔ اس کا احسان کہ خالی توحید نہیں بلکہ رسالت کا یقین ختم رسالت کے ساتھ اور ولایت کی بات امامت کے ساتھ، اس کیفیت کو لیے ہوئے سماعت تفسیر قرآن کے لیے اور تاریخ امیر مومنان کے لیے کل بھی حاضر ہوئے تھے اور آج بھی حاضر خدمت ہے۔ اس سے پہلے کہ سورہ مبارکہ جن کی تفسیر سے متعلق اور مولائے کائنات کی تاریخ سے متعلق آپ کی خدمت میں اپنا سبق پیش کروں، کل ہماری بات وہاں تک پہنچی تھی۔ ان کا عقیدہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اگر ہر کام اللہ ہی کرتا ہے تو لاؤ اللہ کو کٹہرے کے اندر۔ غصہ آ گیا ہے، ہمارے درد ہو رہا ہے اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہو، تو مسکرائے بہلول، درد اگر ہے تو دکھائیے درد ہے کہاں پر۔ وہ پیشانی دکھا رہے تھے، درد کہاں، یہ تو پیشانی ہے، آپ مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، توہین کیا آپ نے ہماری۔ اچھا میں نے کیا مار دیا آپ کو؟ سب گواہ ہے میرے طلبہ، آپ نے مٹی کا ڈیلا اٹھا کے مارا ہے۔ مسکرائے بہلول، آپ کا خیال کیا ہے کہ آپ مٹی سے بنے ہیں تو مٹی کے ڈیلے سے چوٹ لگی کیسے؟ مٹی کا ڈیلا مٹی کے بنے ہوئے انسان کو ہٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ میں جل نہیں سکتا۔ تو جیسے آپ مٹی سے بن کر مٹی کے ڈیلے سے چوٹ کھا سکتے ہیں، ایسے شیطان بھی آگ میں جل سکتا۔ تو شیطان کا جلنا آگ میں وہی جن کا جلنا، کیونکہ شیطان کیا ہے؟ قوم جن سے۔ اور اب کل بات ہوئی تھی شیاطین کے کھانے کے اعتبار سے، ایک روایت میں نے پڑھی تھی آپ کی خدمت میں۔ اب ایک روایت، یہ شیاطین یعنی جن کہاں رہتے ہیں، جن رہتے کہاں پر ہے؟ میں نے کل جملہ تو کہا تھا، بعد میں خیال آیا ایسا نہ ہو کہ آج سے لوگ آنا کم کر دیں کہ امام بارگاہ جن بھی آتے، جن موجود ہیں مگر کہاں موجود ہیں؟ یہاں بیٹھے ہوئے نہیں، یہ کہاں ہوتے ہیں؟ نہ یہ آسمان پہ رہتے ہیں نہ یہ زمین پہ رہتے، یہ بیچ میں خلا میں رہتے ہیں، جن خلا میں رہتے۔ اس لیے معصومین نے مکان بنانے والوں کو پابند کیا کہ اپنے مکان کی چھتیں زمین سے اتنا اونچا نہ کریں کہ جنوں کے ایریے میں داخل ہو جائیں۔ یہ باقاعدہ کیس آیا امام کی خدمت۔ امام کی خدمت میں ایک شخص پہنچا، امام موسی کاظم علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور روتا پیٹتا آیا، مولا مجھے تو گھر سے نکال دیا، غیر مرئی مخلوقات نے اتنا پریشان کیا، سامان دھڑ پڑ، یہ گرا وہ گرا، یہ مصیبت وہ مصیبت، کیا کریں؟ اتنا مجبور کیا کہ گھر چھوڑ کے باہر کھڑا ہو گیا فیملی سمیت۔ امام نے سوال کیا، بتاؤ تمہارے گھر کی چھت کتنی اونچی ہے؟ زمین سے گھر کی چھت کتنی اونچی ہے؟ کہتا ہے 10 ہاتھ۔ ارشاد فرمایا چھت کو نیچے کرو۔ اس زمانے میں چھت نیچے کرنا آسان تھا، آج کی بات نہیں ہو رہی۔ چھت ہوتی تھی لکڑی کے ان ٹکڑوں کے ساتھ، درخت کی شاخوں کے ساتھ اور تنے کے ساتھ، اس کو اتار کر دیوار کو کم کرو، اتنا کم کرو، 2 ہاتھ کم از کم کرو، یعنی 8 ہاتھ پہ لے آؤ۔ 8 ہاتھ کا مطلب ہے 4 میٹر، میکسیمم 4 میٹر، اس سے اوپر۔ اور اگر کوئی نہ لا سکے تو پھر یہ 2 جو ہاتھ کا ایریا اوپر بڑھایا ہے آپ نے، اس پر آیت الکرسی لکھوا لو۔ دوسری ایک بات امام نے اور بیان کی، فرمایا اپنے حمام کو گھر کے ایک کونے میں قرار دو۔ بہت غور کیجئے گا، یہ تفصیل کسی اور عنوان میں آئے گی، فی الحال صرف اتنا جملہ۔ ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ یہ جو قوم اجنہ ہے، یہ رہتے خلا کے اندر، ان کو خدا نے اجازت دی ہے کہ یہ 3.5 میٹر یا 4 میٹر کے بعد یہ رہائش گاہ ہوتی ہے، اور یہ جہاں غلاظت کے ڈھیر ہوتے ہیں، خاص طور سے انہیں ان شیطانوں کو جو جن گناہگار ہیں انہیں بہت پسند ہے غلاظتوں کا علاقہ، اس لیے اپنے حمامات کو دور کر لو، اپنی رہائش کے یونٹس۔ اور آج کل کی زندگی عجیب و الگ بات، اب اس پر جو لفظ استعمال ہوا وہ حمام استعمال ہوا،
حمام تشدید کے ساتھ اور حمام بغیر تشدید. اگر بغیر تشدید کے تو کبوتر پال لو کہ جہاں کبوتر رہتے ہیں گھر میں تو وہاں پر یہ جن نہیں آتا. گھبرائیے نہیں. جنوں سے بچنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ سر یہاں آپ کے علاقے میں انسان ہی اتنے سارے ہیں کہ جن یہاں کہاں آئیں گے, ان کی جگہ ہی نہیں بچتی یہاں پر. تو امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایسی کیفیت محسوس کرے تو اذان زور سے دیا کرے. جن گھروں میں اذان بآواز بلند دی جاتی ہے ان گھروں میں شیاطین والے جن نہیں آتے ہیں. بات سے بات نکل کے یہاں تک پہنچ گئی وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. ظلم کرنے والے شیاطین کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے, خود بھی جلیں گے اور ان کی وجہ سے ان کے وجہ سے اور لوگ بھی جلیں گے. وقودها الناس والحجارہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان لانے والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے جہنم کی. اس کا ایندھن کون ہوگا؟ انسان بھی اور پتھر بھی. تو جو جہنم میں جائے گا وہ خود بھی جلے گا اور اس کی وجہ سے اور لوگ بھی جلیں گے. پھر الفاظ استعمال وَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. اور اگر یہ لوگ قوم جن کے راستے ہدایت پر باقی رہتے علی الطریقت, طریقت کا مطلب صراط مستقیم, صراط مستقیم کا مطلب توحید و رسالت کے بعد ولایت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام, محبت علی ابن ابی طالب علیہ. یہ تعویل کے جملے ساتویں امام کی بارگاہ سے وَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ, تو ہم ضرور ان کو پلا دیتے مَاءً غَدَقًا, ایسا پانی کہ جو بہت زیادہ مقدار میں ہوتا. غدقا لبا لب پانی, لگتا ہوا پانی. غدق سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پروردگار پانی پلائے گا کہ کون سا پانی ہے. ہم تو آیت سمجھانے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا قوم اطرفہ کا واقعہ. اور اطرفہ جن کے قوم کے مسائل کیا تھے؟ پانی پر جھگڑا تھا. شاید جنوں کا بہت بڑا مسئلہ پانی سے ہے. اور آپ کو تو پتا ہے آپ اگر مچھلی کھا لیجئے سحری میں تو دن بھر کیا چاہیے؟ پانی. جو بھی چیز اس طرح گرم انسان استعمال کر لے اندر تو پیاس لگتی ہے زیادہ, اور جو بنا ہی آگ سے ہو اسے کتنا پانی چاہیے ہوگا. یا تو مراد ظاہری معنی کے لحاظ سے یہی پانی ہے, یا مراد پھر وہ کیفیت شرب ایمان ہے کہ اگر یہ لوگ راہ ہدایت کو پا لیتے تو ہم ان کو اندر سے سیرابی ایمان عطا کر دیتے. لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. اور اب بات یہاں پر لا کر آج روک رہا ہوں اور اب چلتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ اب غور کیجئے, بہت ساری آوازیں آپ کو آتی ہیں. تو بچہ ماں کی گود میں کلام کر رہا ہے. حضرت امیر المومنین کا کلام کرنا, اس سے پہلے عام بچوں کی بات کر لیتے. سارے بچے جب دنیا میں آتے ہیں کوئی اور کام نہیں کرتے سوائے رونے کے. پتہ نہیں آپ کو مجھے اپنا رونا یاد ہے کہ نہیں ہے. کیسی سریلی آواز تھی, کیسی بے ہنگم آواز. ابا کی تو آنکھ کھل جاتی تھی, ڈانٹتے تھے چپ کراؤ اسے. اب آئیے روایات سے پوچھتے ہیں کہ چپ کرانے کا مسئلہ کیا ہے, کہ یہ رونے کی آواز کیا ہے. بولنا کسے کہتے ہیں؟ لفظ کیا ہوتا ہے؟ لفظ ساؤنڈ ہی تو ہے. آپ نہ سمجھ سکیں اس ساؤنڈ کے, اس کی میننگز کیا بن رہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اب غور کیجئے, بہت ساری آوازیں آپ کو آتی ہیں, ان کو آپ آواز کہتے ہیں, الفاظ نہیں کہتے. مگر وہ الفاظ پوچھا تھا یہودی نے مولا کائنات سے, یا علی بتائیے یہ مرغ اپنی اذان میں کیا کہتا ہے؟ آپ تو ککڑوں کو سنتے ہیں نا خالی. اذکر اللہ یا غافلین, یہ اپنی ساؤنڈ میں کیا کہتا ہے؟ یاد کرو اللہ کو اے غفلت میں پڑ جانے والوں. پھر پوچھا یہ گھوڑا اپنے ہن ہنانے میں کیا کہتا ہے؟ آپ کو تو خالی ساؤنڈ آتا ہے, ورڈز نہیں آتے سننے میں. ورڈز ہیں مگر اس کے اندر کیا ورڈز ہیں؟ امام فرماتے یہ کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, کیا کہتا ہے کہ انصرنا علی القوم الکافرین, کہ پروردگار اہل ایمان کو کافروں پر غلبہ عطا فرما. اہل ایمان کو کافروں پہ غلبہ عطا فرما, نصرت کی دعا مانگتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ جلوس اذا میں ذوالجناح کا لایا جانا یہ دعا مانگ رہا ہے کہ مومن کامیاب ہوں گے, کافر ناکام و نامراد ہوں گے. پھر پوچھا یہودی نے مولانا سے, یہ بتائیے یہ تیتر اپنی آواز میں کیا کہتا ہے؟
اللہم العن مبغضی آل محمد، خدا لعنت کر آل محمد سے بغض رکھنے والوں پر. آپ صرف ساؤنڈ سنتے ہیں اس کا کتنا پیارا ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر پوچھا یہودی نے یہ جو مینڈک کی آواز ہے، دیکھیں اب آوازیں مختلف ہیں، ایک پرند کی بات کی، حیوانات کی بات کی، چرند کی بات کی، اور اب پانی کے اندر کی بات کر رہا ہے. یہ مینڈک کیا بولتا ہے پانی کے اندر؟ ہم تو خالی اس کی ایک ہی ساؤنڈ سنتے ہیں، ٹر ٹر ٹر. کیا بولتا ہے؟ کیا ہے ساؤنڈ؟ یہ ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ فرمائیے ادھر، سبحان ربی المعبود المسبح فی لج البحار، پاک ہے میرا پروردگار، اس کی بندگی ہو رہی ہے اور اس کی تسبیح پانی کی گہرائیوں میں بھی ہو رہی. آپ نے صرف ساؤنڈ سنا تھا، آپ کو اس کے ورڈز نہیں معلوم تھے. اس کا مطلب اگر حیوانات و چرند و پرند میں ساؤنڈ کے پیچھے کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے تو بچوں کے رونے کی آواز میں بھی پیغام ہوتا ہے. پہلی بات تو آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ معصومین کی بارگاہ میں خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بچوں کو رونے دو کہ یہ روتے ہیں تو ان کی آنکھ کے جو آنسو بہتے ہیں ان آنسوؤں سے خدا ان کی آنکھوں کے حفاظت کے لیے ایسا کام کرتا ہے کہ اگر یہ آنسو نہ بہتے تو مستقبل میں ان کی آنکھوں میں پرابلم آ سکتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے رلایا جائے، وہ الگ موضوع ہے. ان کے منہ سے اور ناک سے جو لعاب بہتا ہے وہ خدا کی طرف سے نظام کا حصہ ہے. اس کا مطلب ہر ایک آنے والا بچہ دنیا میں جو آیا ہے اس کے آنکھ سے آنسو ایک پیغام ہے، شفا کا اس کے لیے، اس کے دہن سے لعاب کا نکلنا ایک پیغام اس کی شفائے بدن کے لیے. ہم سمجھیں کہ نہ سمجھیں مگر آل محمد سمجھا گئے. پھر اللہ کے حبیب کی روایت ارشاد فرماتے ہیں 4 مہینے تک جو بچہ روتا ہے تو یہ شہادت اور گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ، اور پیدائش کے 4 مہینے کے بعد اگلے 4 مہینے اب جو روتا ہے تو یہ درود محمد و آل محمد پڑھ رہا ہوتا. ہم رونا سن رہے ہیں صرف. آپ بتائیں ایمانداری سے کہ شروع کے 4 مہینے وہی آواز رونے کی، اگلے 4 مہینے وہی آواز رونے کی، مگر یہ 4 مہینے کا ٹائم پیریڈ بدلا اور اس ساؤنڈ کے پیچھے جو پیغام تھا بدل گیا. اس کے بعد کے 4 مہینے پیغمبر کی زبان مقدس سے 12 مہینے کا حساب دیا گیا. بعد کے 4 مہینے جو روتا ہے بچہ تو اپنے والدین کے حق میں دعا کر رہا ہوتا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ توحید کے بعد درود ہے، درود کے بعد والدین ہیں. اگر ہم سمجھنے والے ہوتے تو بچوں کے رونے کی آواز سے الفاظ سمجھ لیتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قصور سماعت کا ہے، تکلم کا نہیں. تو ہر بچہ بول سکتا ہے، سمجھنے والا تو کوئی ہو بول تو رہا ہے. البتہ جہاں تک مسئلہ رہا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے، اب بات تو یہ کہ جو ہمارے اور آپ کے گھر میں آئے وہ ہمارے آپ کے جیسا ہوتا ہے، اور جو خدا کے گھر میں آئے اللہ اکبر تو کیسا ہوگا. آغوش رسالت مآب میں خود سے قرآن سنایا تھا یا پیغمبر نے فرمایا تو سنایا؟ پیغمبر نے فرمایا تو سنایا. اور جب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا سورہ مبارکہ المومنون کی 11 آیات تو اللہ کے رسول نے فرمایا قد افلحوا بکا، یہ مومن کامیاب ہوں گے یا علی تیری وجہ سے. قد افلحوا بکا. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ یا علی میں نے اپنا علم آپ کے ساتھ مخصوص کر دیا، آپ مومنوں کے امیر ہیں، اور امیر کا مطلب آپ اپنے علم سے ان کو ایک امتیازی مقام عطا کرنے والے ہیں. یعنی جو علی کو چھوڑ کے گلی میں گئے ان کا مقدر ختم ہو گیا، اور جو گلی کو چھوڑ کے علی کے پاس آ گئے وہ علی والے ہو گئے. اب یہ الگ بات ہے کہ امیر کا مطلب علم عطا کرنے والا، علم کے ذریعے سے ساری مشکلات کو دور کرنے والا. قسم بخدا کوئی سوال ایسا نہ تھا جو میرے مولا سے پوچھا گیا ہو اور مولا نے اس کا جواب نہ دیا ہو. کوئی سوال. حد تو یہ ہے کہ فرشتہ بشکل بشر بھی آ گیا اور آ کر اپنے بارے میں سوال کرتا ہے. بتائیں جبرائیل کہاں پر ہیں؟ اب کوئی داڑھی والا، کوئی سجدے کے نشان والا، کوئی ٹوپی لگائے کھڑا ہو جائے کہ جبرائیل کہاں پر ہے؟ اور امام علیہ السلام نے نگاہ فرمائی آسمان کی طرف، زمین کو دیکھا، مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کو دیکھا. جب 6 سمتیں دیکھ لیں تو فرمایا یا تو جبرائیل ہے یا میں جبرائیل، اور میں ہو نہیں سکتا
کہ میں اپنے آپ کو خود جانتا ہوں. خلاصہ بنا کہ تو ہی جبرائیل ہے. آپ براہ راست بھی کہہ سکتے تھے مگر دلیل نہیں ہوتی. آپ نے دلیل قائم کی. تو اب اللہ کے رسول کی گود میں قرآن پڑھنا اور آپ کا امیر کہنا. اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار شہزادہ علی اکبر کی عظمت کا واسطہ میرے مالک ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما. خاص طور سے ہمارے جوانوں کے عقائد کی نظریات کی حفاظت فرما. ہمارے جوانوں کے اخلاق کی اور ہمارے جوانوں کے اعمال صالحات کی حفاظت فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے جوانوں کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناصرین میں شمولیت کی توفیق عطا فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مشکل ترین حالات میں پروردگار ان تمام حالات سے نبرد آزما ہونے کی توفیق عطا فرما. وسعت رزق عطا فرما. مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما. تحصیل علم میں اور ترقی دنیا اور آخرت میں ہمارے جوانوں کو بہترین کامیابی عطا فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل